سورۃ الانفال اور سورہ توبہ، دو صورتوں کی تلاوت ہوئی ہے۔ یہ دونوں صورتیں تقریباً ایک جیسا عنوان رکھتی ہیں، اور ان صورتوں کا موضوع اللہ رب العزت نے جہاد اور قتال تفصیلی بیان فرمایا ہے۔ یہ دو صورتیں اسلامی ریاست کے لیے مکمل ان کو حکومت چلانے کے لیے، نظام چلانے کے لیے اسلام پالیسیاں اور طریقہ کار ان کو دیتا ہے۔ حکومت کیسے کرنی ہے، اپنا دفاع کیسے کرنا ہے، دشمن حملہ کرے اپنے آپ کو کیسے سنبھالنا ہے، دشمن پر کیسے حملہ کرنا ہے، معاہدے کیسے کرنے ہیں، معاہدوں کی پاسداری کیسے کرنی ہے، تمہارے ساتھ معاہدوں میں جو پورا نہ اترے ان کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، دشمنوں کو کس طرح تم نے شکست دینی ہے اور ان کو تم نے سزا دینی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سورہ توبہ کے اندر بیان فرمائی۔ سورہ انفال کے اندر غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، وہ غزوہ جو اسلام کی سب سے پہلی فیصلہ کن بڑی جنگ تھی، حق و باطل کا وہ معرکہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے لشکر کو بڑے لشکر کے اوپر غالب کیا۔ مسلمان جب 313 نکلے، ان کا قطعاً یہ ارادہ نہیں تھا، نہ ہی ان کے وہم و گمان میں تھا کہ اتنی بڑی جنگ ہوگی۔ وہ تو محض ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے، اس کے تعاقب کے لیے نکلے۔ ان کا یہ ارادہ تھا، اللہ تعالیٰ کا کچھ اور ارادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، تمہاری خواہش یہ تھی کہ جو ساز و سامان اور اسلحہ کے بغیر قافلہ آ رہا ہے ہم اس کا سامنا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، تم اس قافلے کا سامنا کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ تمہارے کسی اور لشکر کا سامنا کروانا چاہتا ہے، اور وہ لشکر ابو جہل کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی پھر غیبی مدد فرمائی، جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم، تم نے اللہ تعالیٰ کو غوث، تستغیثون، اللہ تعالیٰ کو غوث اعظم سمجھا، اس سے مدد مانگی، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر تمہاری مدد کی۔ 1000 فرشتے، 3000 فرشتے، پھر 5000 فرشتے نازل کیے۔ یہ اسپیشل بدری فرشتے ہیں جو میدان بدر میں مسلمانوں کے شانہ بشانہ ہے۔ یہ تعداد اللہ تعالیٰ نے محض دل جوئی کے لیے بیان فرمائی، وگرنہ یہ ساری دنیا اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک فرشتہ کافی ہے۔ اسرافیل علیہ السلام نے سور میں پھونکنا ہے، جو بالکل ریڈی تیار کھڑے ہیں، جیسے ہی ان کو حکم ہوگا سور میں پھونکیں گے، یہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی، ستارے جڑ جائیں گے، آسمان گر جائے گا، زمین روئی کی طرح پہاڑ اڑیں گے۔ ایک فرشتے کے اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے۔ تو یہ 5000 فرشتوں کا تذکرہ مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی دل جوئی کے لیے تھا۔ اتنے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں۔ جبریل علیہ السلام کو کہا جاؤ جا کر بتاؤ کہ یہ فرشتے تمہارے ساتھ مدد کے لیے تیار ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنیں مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے جوڑ سینک کے رکھ دو، توڑ کے رکھ دو۔ اور بدر کے اندر مسلمانوں نے پھر بڑے حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عظیم و شان نصرت اور فتح سے نوازا۔ اصل میں اللہ رب العزت
وہ اہل ایمان کے ذریعے کافروں کو شکست دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل، اس کا ایک ارادہ ایک حکم ہے، سب کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ اہل اسلام کی ایمان والوں کی آزمائش، جیسا کہ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ، ان سے لڑائی کرو، اللہ ان کو سزا دینا چاہتا ہے بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں، وَيُخْزِيهِمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو رسوا کرنا چاہتا ہے، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے سینوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے، وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، تاکہ ایمان والوں کے غصے ٹھنڈے ہو جائیں۔ کافروں نے بڑا ستایا تھا مسلمانوں، اور مسلمانوں نے جب یہ جہاد قتال کی پالیسی کو اپنایا، یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں کو اپنایا، تو پھر چند سال ہی مشکل گزرے ہجرت کے بعد۔ 2 ہجری میں انہوں نے حملہ کیا بدر میں، 3 ہجری میں حملہ کیا میدان احد میں، اس کے بعد 1 سال گزرا ہے، لیکن چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے مار کے پھر بھی ہوتے رہے۔ پھر 5 ہجری کو بہت بڑا انہوں نے حملہ کیا مسلمانوں پر، بہت بڑا لشکر لے کر آئے، اور ان کو پورا یقین تھا مکے والوں کو، یہودیوں کو اور منافقوں کو کہ یہ آخری بڑا حملہ ہے، اس کے بعد مسلمان بچیں گے نہیں، ان کا خاتمہ ہو جائے، جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اور انہوں نے 20 دن کے قریب مدینہ کا محاصرہ کیے رکھا، ایک طرف پہاڑ تھے، ایک طرف کھجوروں کے درختوں کے باغات، آبادی تھی، ایک حصہ خالی تھا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق مسلمانوں نے وہاں خندق کھود دی، راستہ بند ہو گیا، اب کسی طرف سے لشکر کو حملہ کرنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ بڑا انہوں نے زور لگایا، ادھر ادھر، خندق پار نہیں کر سکے۔ تو اس موقع پر ایک خاص واقعہ پیش آیا۔ اس آیت کے تناظر میں اگر اس کو اس واقعے کے ساتھ جوڑا جائے تو کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے اور ان کے سینوں کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ان کے ساتھ لڑائی کرو، تمہارے ہاتھوں اللہ ان کو سزا دینا چاہتا ہے، تمہارے ہاتھوں ان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ مسلمان اس قابل بنے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تابع دار ہوں، دین کے حقیقی ہم عمل پیرا ہوں، مجاہد بنے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کی غیبی مدد کر کے کافروں کو رسوا کرنا چاہتا ہے، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہم نے جو کافروں کے لیے رسوائی اور ذلت کے جو اسباب ہیں مسلمانوں نے وہ خود اپنا لیے ہیں، اب ہمارے ہاتھوں کیسے وہ ذلیل ہوں؟ تو جب یہ حملہ ہوا، ایک دن کافروں نے بڑا زوردار حملہ کیا، بڑے تیروں کی بچھاڑ کر دی۔ ایک تیر آ کر لگا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں، اور بڑا سخت تیر لگا، ان کی جو بازو کی بڑی رگ جو ہے وہ کٹ گئی، خون بڑی تیزی سے بہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، حدیث کے اندر آتا ہے روایت میں، اے اللہ اگر آج کے بعد مدینہ کافروں کے مشرکوں کے حملے سے محفوظ ہے تو پھر مجھے شہادت کی موت ابھی دے دے، لیکن موت مجھے اس وقت تک نہ آئے جب تک بنو قریظہ کی ذلت کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ یہودیوں کے 2 پہلے گروہ مدینہ سے نکال دیے گئے تھے، بنو نذیر اور بنو قینقاع، ایک گروہ رہ گیا تھا بنو قریظہ، اور یہ گروہ مسلمانوں کا حلیف تھا۔ انہوں نے اس موقع پر احزاب غزوہ خندق کے موقع پر کافروں کی بڑی طاقت دیکھ کر حلف توڑ دیا اور خفیہ طور پر ان کے ساتھ مل گئے، اپنے قلعے کے اندر بند ہو گئے۔ سعد بن معاذ انصاریوں کے 2 بڑے قبیلے تھے، ایک خزرج اور ایک اوس۔ یہ اوس قبیلے کے سردار تھے، دور جاہلیت میں بنو قریظہ اور ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا، ایک دوسرے کے حلیف رہے تھے۔ ان کو بڑا یقین تھا کہ اس مشکل مرحلے میں بنو قریظہ ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن بنو قریظہ کی بدعہدی اور غداری سعد بن معاذ کو بہت ہی ناگوار گزری۔ اللہ سے دعا کر دی، اللہ
اگر آج کے بعد مدینہ محفوظ ہے، مجھے شہادت کی موت آئے میں قبول کرتا ہوں، لیکن اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک میں بنو قریظہ کا انجام حتیٰ یشفینی فی بنی قریظہ، میرے سینے میں بنو قریظہ کے بارے میں ٹھنڈک نہ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ ان کا خون جو فوارے مار کر نکل رہا تھا فوراً رک گیا، لیکن خون کافی بہہ گیا تھا۔ نقاہت کمزوری ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سورہ احزاب کے اندر اس کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ سردی کا موسم تھا، سخت موسم تھا، سرد، تیز ٹھنڈی ہوا چلائی، فرمایا اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، ہم نے ایسی ٹھنڈی ہوا بھیجی جس کے اندر ہمارا ایک خفیہ لشکر تھا، جس نے ان کے لشکر کو تتر بتر کر دیا۔ ان کے خیمے اکھڑ گئے، بڑے بڑے برتن جس میں کھانا پک رہا تھا وہ الٹ پلٹ ہو گئے، ان کی سواریاں بدک کر بھاگنے لگی اور خود وہ اندھے ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اتنی تیز ہوا چلتی رہی یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے بھاگ گئے، میدان خالی ہو گیا۔ اور مسلمانوں کے اوپر جو خوف کی فضا تھی، اتنا خوف تھا، اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں مسلمان، خاص طور پر منافقین جن کا ایمان کمزور تھا، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ان کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے، وہ سمجھتے تھے اب خیر نہیں، اگر انہوں نے حملہ کر دیا، خندق پار کر لی تو ہم مارے گئے، اتنا خوف تھا۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کتنے ایمان والے ایسے تھے جن کا ایمان کمزور تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں کرنے لگے کہ اب اللہ کی مدد کہاں ہے۔ اللہ نے پھر مدد کی، ایسی ہوا چلائی تو سوار ان کو بھگا کے رکھ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبح کا سانس لیا، عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لائے، اپنی تلوار لٹکا کر زرہ اتار رہے تھے، جبریل علیہ السلام آ گئے، آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی فرشتوں نے اپنا اسلحہ زرہ اتاری نہیں، آپ پہلے اپنی زرہ اتار رہے ہیں، چلیں اللہ کا حکم ہے، چلیں اپنی تلوار پکڑیں، بنو قریظہ کا جا کر محاصرہ کریں۔ نماز عصر کا وقت تھا، نماز نہیں پڑھنے دی، یہ بھی اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی، تلوار پکڑی، اپنے ساتھیوں کو لیا، جا کر بنو قریظہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اب یہ فرشتہ آیا، نماز نہ پڑھنے دی، بنو قریظہ کے قلعے کا محاصرہ ہو گیا۔ یہ سعد بن معاذ کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی دعا اتنی پسند آئی کہ میرے بندے کے سینے کے اندر ٹھنڈک پڑنی چاہیے۔ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز وقت پہ پڑھی نہیں، قضا کر کے پڑھی، کیوں اللہ کا حکم تھا۔ اب ان کا محاصرہ کر لیا، کافی دن محاصرہ رہا۔ سعد بن معاذ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے سین میں خیمہ لگوا لی، وہاں خیمہ لگوا دیا تاکہ جب بھی نماز پڑھنے آئیں تو ان کی تیمارداری بھی کریں، خیریت دریافت کرتے رہیں۔ بڑے کمزور ہو گئے تھے، خون بڑا بہہ گیا تھا۔ آخر کار بنو قریظہ والے اپنے قلعے میں گھبرا گئے، کھانے کا سامان کم ہو رہا تھا، مسلمانوں نے محاصرہ کیا، کافر یہودی سارے بھاگ گئے تھے۔ اب ان کو یقین ہو گیا یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ ان کے سردار نے یہ فیصلہ کیا کیوں نہ ہم سعد بن معاذ سے درخواست کریں کہ سعد ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرے ہمیں وہ فیصلہ قبول ہے۔ ان کو یقین تھا کہ سعد اس کا قبیلہ دور جاہلیت میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے ہمارا حلیف رہا ہے، یہ ہمارے حق میں کوئی نرم فیصلہ کر دیں گے، ہماری کوئی جان بخشی ہو جائے گی، ہم نے تو غداری کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج دیا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی اعتراض نہیں، سعد قوم کا سردار ہے، ہم اس کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو ثالث بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالث بنانے کے سعد بن معاذ کو ثالث بنا لیا۔ اب ان کے لوگ بھی آ گئے، بڑی پنچایت سج گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کرام کو جاؤ بھی سعد کو لے کے آؤ۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا سہارے کے ساتھ، بڑے کمزور تھے۔ جب وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا پروٹوکول دیا، فرمایا اپنی قوم کے سردار کا استقبال کرو، سعد اپنی قوم کا سردار ہے، سید ہے۔ ان کو لا کے بٹھایا گیا تو انہوں نے پھر
فیصلہ کیا قربان جائیں، دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ جب تک میرے سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے مجھے موت نہ آئے۔ بنو قریظہ کے بارے میں ان کا انجام اپنی آنکھوں سے میں دیکھ لوں، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، بنو قریظہ نے وہ سعد بن معاذ کو ہی اپنا ثالث بنا لیا کہ یہ جو فیصلہ کرے ہمیں قبول۔ تو انہوں نے مختصر فیصلہ سنایا کہ انہوں نے اہم ترین موقع پر غداری کی، اپنا حلف توڑا ہے، اور غداری کا جو انجام نتیجہ سزا ہے وہ موت ہے۔ ان کے جتنے بھی بالغ افراد ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، ان کا مال غنیمت میں رکھ لیا جائے اور باقیوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ انہوں نے مختصر فیصلہ سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبسم سے کھلکھلا اٹھا۔ فرمایا سعد تو نے وہ فیصلہ کیا ہے جو عرش کے اوپر رب کا فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فیصلہ تھا، اللہ نے اپنا فیصلہ تیری زبان سے جاری کر دیا۔ چنانچہ اس فیصلے پر عمل ہوا، سارے بنو قریظہ کے یہودی جتنے بالغ تھے سب نکالے گئے، ان کی 600-700 کے درمیان تعداد تھی، سارے کے سارے قتل کر دیے گئے، اور مدینہ یہودیوں سے پاک ہو گیا۔ یہ آخری گروہ تھا، اور اس فیصلہ کن زبردست فیصلے کے بعد، اس جنگ کے بعد مدینہ تقریباً منافقوں سے بھی پاک ہو گیا، یہودیوں سے بھی پاک ہو گیا۔ چنانچہ جب اس فیصلے پر عمل ہو گیا، سعد نے اپنی آنکھوں سے بنو قریظہ کا بدترین انجام دیکھ لیا، بلکہ اپنی زبان سے وہ فیصلہ سنایا، اس پر عمل ہو گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خون فوراً بہنا شروع ہو گیا، وہ خون فوراً بہنا شروع ہو گیا تیزی کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ نے کیسی دعا قبول کی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سینوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، بندے رب کے بن کر دکھائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا کریں، عہد پورا کریں، اور اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سینوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ آج 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور ہم نے ایک لمبا دور غلامی کا دیکھ لیا ہے۔ اگرچہ مسلمان ملک آزاد ہیں، لیکن ہم اپنی پالیسیوں میں آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں۔ پہلے ہمارے جسم بھی غلام تھے، اب جسم آزاد ہیں، ذہنی طور پر ہم غلام ہو گئے، مرعوبیت کا شکار ہیں، احساس کمتری کا شکار ہیں۔ اپنی مرضی سے ہم اپنے فیصلے نہیں کر سکتے، دشمن جب چاہے اٹھتا ہے، جس کو چاہے کاٹ کے رکھ دیتا ہے، وہ افغانستان ہو، وہ عراق ہو، وہ شام ہو، وہ لیبیا ہو، وہ مصر ہو، وہ الجزائر ہو، وہ تیونس ہو، وہ بوزینیا ہو۔ افریقہ کے کئی ممالک مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا، خون کی ندیاں بہا دی گئی، اور یہ سلسلہ ہم 200 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ اس قدر زیادہ سینوں کے اندر گھٹن ہے مسلمانوں کے۔ اب سینوں میں ٹھنڈ اس وقت پڑے گی جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمان صحیح وفا کریں گے، اللہ کے دین کو قبول کریں گے، اللہ کے دین کو نافذ کریں گے، شریعت کے مطابق اپنی پالیسیاں بنائیں گے، تو تب جا کر سینوں میں ٹھنڈک پڑے گی، وگرنہ مار ہی کھاتے رہے۔ وہ پالیسیاں جو ہماری ہونی چاہیے تھی کافروں نے بنا لی، وہ اب دیکھیں پرامن بنتے ہیں، لیکن ان کی نیٹو افواج 22 ممالک کی جو فوجیں ہیں، جہاں ان کا جی چاہتا ہے جا کے حملہ کر دیتے ہیں، وہ لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ یہ پالیسی مسلمانوں کی تھی کہ مسلمان جہاں جاتے جہاد کرتے، لیکن مسلمان ظلم نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتنی لاکھوں مربع میل مسلمانوں نے فتوحات حاصل کی، کوئی ثابت نہیں کر سکتا مسلمانوں نے نجائز کسی غیر مسلم کو مارا، نجائز کسی کو مارا ہو، ایک گردن بھی نجائز اڑائی ہو۔ اگر کہیں نجائز مارا گیا تو اس کا فدیہ اور تاوان دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، لیکن آج لاکھوں کی تعداد میں نجائز لوگ مسلمان شہید کر دیے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ افغانستان ہے، شام ہے، عراق ہے، کتنے علاقے ہیں، خون کی ندیاں بہہ رہی، کوئی پوچھنے والا نہیں، نہتے بچے، عورتیں، بوڑھے۔ تو ہمارے سینے گھٹے ہوئے ہیں۔ سینوں میں ٹھنڈک کیسے پڑے گی؟ جب کوئی محمد بن قاسم آئے گا، طارق بن زیاد آئے گا، موسیٰ بن نصیر آئے گا،
صلاح الدین ایوبی آئے گا، نور الدین زنگی آئے گا، ان جیسے لوگ آئیں گے تب جا کر مسلمانوں کے سینوں میں ٹھنڈک پڑے گی۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں ٹھنڈک پڑ گئی، اللہ نے ایسے دعا قبول کی، خون رک گیا تھا، فیصلہ نتیجہ اپنی انجام سے دیکھ لیا، بلکہ فیصلہ خود کیا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی اور زیادہ بڑے فضائل ہیں، وقت نہیں ہے ان کو میں بیان کروں، مختصر یہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا جنازہ جن لوگوں نے اٹھایا تھا کندھے کے اوپر وزن نہیں آ رہا تھا، کندھے کے اوپر وزن نہیں آ رہا، ہوا میں اڑ رہا تھا، ان کا جنازہ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ تو منافقوں نے کچھ باتیں کی، اس کی نیکیاں ہوتی تو وزن ہوتا، اس طرح کی باتیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا سعد کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، یہ لوگوں کے کندھوں کے اوپر وزن ہی نہیں ہے، اتنے عظیم صحابی تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو تمہارے ہاتھوں کافروں کو سزا دینا چاہتا ہوں، ذلیل کرنا چاہتا ہوں، تمہارے سینوں میں ٹھنڈک ڈالنا چاہتا ہوں۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، میں تمہارے جو غضب اور غصے سے سینے بھرے ہوئے ان کو دور کرنا چاہتا ہوں، تمہارے اوپر رجوع کرنا چاہتا ہوں، تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہوں، میری طرف آ کر تو دیکھو۔ لیکن مسلمان غفلت کی نیند میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر ہمارے حکمرانوں کو اللہ ہدایت دے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ میں نیک ایسے حکمران عطا فرمائے جو سر جوڑ کر بیٹھے پالیسیاں بنائیں۔ آج مسلمانوں کے جسم تو کٹے جا رہے ہیں، سب سے زیادہ مسلمان کے لیے مقدس اور سب سے زیادہ اہم ترین چیز وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے۔ آپ کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، خاکے بنائے جاتے ہیں، آپ کے متعلق نازیبہ کلمات کہے جاتے ہیں، آپ کے متعلق طرح طرح کی زبان درازیاں کی جاتی ہیں۔ کسی مسلم حکمران کے کان پر جوں تک نہیں ریگتی، اپنی اپنی حکومت، اپنے اپنے اقتدار، اپنی اپنی بادشاہت ہر ایک کو پیاری ہیں، لیکن قیامت والے دن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہونا، ان سے پوچھا جائے گا۔ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو زیادہ سے زیادہ نعرے لگا سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، اور کچھ لوگ جذباتی ہو کر ٹائر جلاتے ہیں اور اتنی بیوقوفانہ احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں، غصہ اپنے لوگوں پر نکالتے ہیں، ان کی گاڑیاں جلا دیتے ہیں، ان کے املاک جلا دیتے ہیں، پرلے درجے کے احمق ترین لوگ۔ احتجاج بھی کرنا ہمیں نہیں آتا، احتجاج کیسے کرنا ہے، ویسے ہماری حکومتیں، ویسے عوام ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ میں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔